السلام علیکم۔ کل شام کو ہم تیونس پہنچے تھے اور آج تیونس میں ہمارا پہلا دن ہے۔ تیونس ایک اسلامی ملک ہے۔ 99% لوگ مالکی سنی ہیں یا کٹر مسلمان ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انتہائی لبرل بھی ہیں۔ پورے ملک میں بیچز ہیں اور گرمیوں میں پورے یورپ سے 10-15 لاکھ سیاح تیونس آ کر یہ تمام بیچز آباد کر دیتے ہیں۔ یوں تو تیونس آنے کی بہت سی وجوہات تھیں، ان میں سے ایک وجہ عرب سپرنگ ہے۔ تیونس دنیا کا پہلا عربی ملک ہے جس نے 2011 میں اپنے صدر زین العابدین بن علی کے خلاف تحریک چلا کر عرب سپرنگ کی بنیاد رکھی۔ صدر بن علی عوامی احتجاج سے گھبرا کر سعودی عرب بھاگ گئے، جس کے بعد عرب دنیا میں حوصلہ پیدا ہوا اور مصری عوام نے حسنی مبارک، شامی عوام نے بشار الاسد، لیبیا کے لوگوں نے کرنل قذافی اور موراکو، عراق، الجزائر، لبنان اور سوڈان کے لوگوں نے اپنے اپنے حکمرانوں کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ تیونس کو وزٹ کرنے کی ایک وجہ طارق بن زیاد اور ابن خلدون بھی ہے۔ طارق بن زیاد تیونس کے بربر قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ ابن خلدون 14ویں صدی میں تیونس میں پیدا ہوا اور اس کی زندگی کا بڑا حصہ تیونس میں ہی گزرا تھا۔ اور سب سے اہم وجہ کیروان شہر تھا۔ کیروان تیونس شہر سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر واقع ہے۔ شہر کی بنیاد حضرت عثمان غنی کے دور میں عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی۔ اس مقام کا انتخاب صحابی رسول حضرت ابو زمان البلاوی نے کیا تھا۔ آپ 654 عیسوی میں یہاں تشریف لائے اور بربر قبائل کو دعوت اسلام دی۔ یہ علاقہ میدانی، گرم اور خشک تھا۔ لوگوں نے آپ سے پانی کی کمی کا شکوہ کیا۔ آپ نے اپنے عصا سے ایک جگہ کی نشاندہی فرمائی، کھدائی ہوئی اور وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے یہ پانی مکہ مکرمہ کے زمزم کے چشمے سے یہاں آتا ہے۔ ابو زمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریش مبارک تراشنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک بھی تھے۔ آپ کے انتقال پر وہ موہ مبارک آپ کے کفن میں رکھ دیے گئے۔ آپ نے بہرحال اپنی عمر عزیز اسی گرم اور خشک میدان میں گزار دی۔ آپ کے وصال کے بعد زائرین نے مزار کے گرد انتہائی وسیع اور خوبصورت عمارت تعمیر کر دی۔ لوگ آپ کو سیدی صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ سے انتہائی عقیدت رکھتے ہیں۔ تیونس میں 12 ربیع الاول جشن مولود کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یہ تیونس کا سب سے بڑا مذہبی اور ثقافتی تہوار ہے اور اس کی اہم ترین تقریب کیروان میں سیدی صاحب کے مزار پر ہوتی ہے۔ لیجئے جناب، ہم کیروان شہر پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو فصیل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دفاعی فصیل ہے کیروان شہر کی۔ موراکو کے شہر فاس کی یونیورسٹی القیروین تیونس کے شہر کیروان کے ایک تاجر کی بیٹی نے قائم کی تھی اور یہ دنیا میں ڈگری جاری کرنے والی پہلی یونیورسٹی تھی۔ ملک تیونس میں پیلے رنگ کی ٹیکسی چلتی ہے۔ ٹیکسی غیر معیاری اور انتہائی مہنگی ہے۔ اسپین کے بعد تیونس دنیا میں زیتون پیدا کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ ایک دلچسپ بات جو کہ کیروان کے بارے میں مشہور ہے کہ کیروان کے لوگ دنیا میں اپنے آپ کو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس کے بعد چوتھا مقدس شہر سمجھتے تھے۔ ان کے مطابق افریقہ میں اسلام کیروان سے ہی پھیلا ہے۔ اب ہم جا کے کیروان شہر کے اندر کچھ جگہوں کو ایکسپلور کریں گے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں گے کتنے انڈین پروڈکٹ بک رہے ہیں، جیسے ہیمانی اور یہ دیکھیں واٹیکا، موو، یہ سارا انڈیا کا مال ہے۔ یہ دیکھیں یہ ریلیکس، کافی چیزیں جو ہیں وہ انڈیا سے یہاں پہ آتی ہیں، امپورٹ ہوتی ہیں۔ اوکے، یہ ایک مسجد ہے کیروان کے اندر، اور یہاں پہ جو پرانا ایک سسٹم ہے جیسے جانور کے ساتھ پانی نکالتے ہیں، یہ ایک کنواں ہے اس کے نیچے، لیکن اس میں سے پانی جو نکالنے کا پہلے زمانے میں موٹرز نہیں ہوتی تھی تو یہ یوز کرتے تھے اونٹ کو،
اور اونٹ پھر رہا ہے تو پانی جو ہے نا وہ کنویں سے باہر آ رہا ہے، پھر اس سے لوگ وضو کر کے نماز پڑھتے تھے. تو یہ اینشینٹ ایک طریقہ ہے پانی کو کنویں سے نکالنے کا جو کہ ابھی تک رائج ہے، اور لوگ اس کو دور دور سے آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے. اس کنویں کا نام بیر بروتا ہے جو کہ 796 عیسوی میں تعمیر ہوا. اس پانی کے بارے میں روایت ہے کہ جب بھی کوئی اس کو پیے گا تو وہ دوبارہ کیروان شہر میں ضرور آئے گا. آب شفا. کیروان شہر میں سفید اور نیلا رنگ حاوی ہے. گھروں کی دیواریں سفید اور کھڑکیاں نیلی ہیں، اور یہ صحرائی ہوا کے ساتھ بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہیں. کیروان ماضی میں آج کے مقابلے میں زیادہ گرم اور خشک ہوتا تھا. زیر زمین پانی بہت نیچے تھا. مسلمانوں نے پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایک دلچسپ تکنیک استعمال کی. انہوں نے شہر سے دور پہاڑوں کے دامن میں پانی کے درجنوں چینل بنائے. یہ بارش اور ندیوں کا پانی ان چینلز کے ذریعے کیروان لے آئے. چونکہ شہر کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا تھا اور پانی چند دن میں بخارات بن کر اڑ جاتا تھا، مسلمانوں نے اس کا بھی ایک دلچسپ حل نکالا. انہوں نے شہر کے ساتھ بڑے بڑے 40 تالاب بنا دیے. بارش اور ندیوں کا پانی ان تالابوں میں جمع ہونے لگا. اس جمع شدہ پانی سے شہر کا واٹر لیول بھی بلند ہو گیا اور شہر کو ہر وقت پانی بھی دستیاب ہونے لگا. پانی کا یہ سسٹم نوریہ کہلاتا ہے، اور مسلمان یہ شام سے کیروان لے کے آئے تھے. یہ تالاب وقت برد ہو چکے ہیں، لیکن ان میں سے 2 آج بھی موجود ہیں. دنیا کے نامور مورخ اور سوشل ریفارمر ابن خلدون کا بچپن انہی گلیوں میں گزرا. بعد ازاں وہ موراکو کے شہر فاس شفٹ ہو گئے، سلطان کا قرب حاصل کیا اور شاہی خاندان کے اتالیق ہو گئے. وہ فاس شہر کی قدیم یونیورسٹی القروین میں بھی پڑھاتے رہے اور وہیں پہ اپنی معرکۃ العراق کتاب تاریخ ابن خلدون لکھنا شروع کی. یہ گورنر ہاؤس تھا پرانے دور میں مسلمانوں کا. بہت خوبصورت بلڈنگ ہے. یہ ایسے بتا جاتا ہے جیسے مسجد کی طرح کا وہ گنبد وغیرہ بنا ہوا ہے. یہاں پہ ان کی عدالت لگتی تھی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے وہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے. دیکھیں ہر طرف یہ تاپی پڑی ہوئی ہے کارپیٹس. یہ جو ہے نا کیروان جو ہے وہ کارپیٹ کا گھر ہے. یہاں پہ جو ہے وہ جس طرح ایران کی طرح یہاں پہ بھی تاپی بہت زیادہ بنائی جاتی ہے. شینڈلیئر لگے ہوئے بڑے ڈیٹیل میں ورک ہوا ہوا ہے بہت. یہ کیروان کا جو گورنر ہے اس کا یہ جو گھر ہے اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کمرہ ہے اس کی بیوی کا ہے. اس کی 4 بیویاں تھیں اور چاروں کے لیے اسی گھر کے اندر مختلف کمرے تھے. اس کے 4 بیویاں اور 22 بچے تھے. دیکھیں انتہائی خوبصورت ڈیکوریشن ہے، بہت اعلیٰ. یہ ایک شاہکار گھر بنا ہوا ہے. پاکستان. یہ دیکھیں یہ بتا دیں کہ کس طریقے سے یہ بناتے تھے تاپی. یہ دیکھیں یہ جو لگی ہوئی ہے سینری یہ موزائک کا کام ہوا ہوا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں غور سے تو یہ چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیروان شہر کے ارد گرد ایک وال ہے
جیسے کہ پرانے شہروں میں ہوا کرتی تھی، چونکہ 1500 سال پرانا شہر ہے، اس کو انہوں نے رینوویٹ کیا ہوا ہے. پورے شہر کے گرد یہ ایک تحصیل ہے جو ابھی تک موجود ہے اور خوبصورت ہے. یہ دیکھیں چھوٹی برکس کی بنی ہوئی ہے. چھوٹی برکس ہوتی ہیں زیادہ پائیدار ہوتی ہیں. تحصیل میں جگہ پہ دروازے بنے ہوئے ہیں انٹرنس کے لیے، اور وہ بھی ابھی ورکنگ ہے تقریباً سارے. ایک برڈ آئی ویو کیروان ماسک الکیروان. اس وقت ہم مسجد عقبہ کے اندر موجود ہیں. یہ مسجد عقبہ بن نافع نے بنوائی اور یہ شمالی افریقہ میں پہلی مسجد تھی. مسجد کے ستون بازنطینی محلات اور عبادت گاہیں گرا کر کیروان لائے گئے. انہیں قطاروں میں کھڑا کر دیا گیا، ان پر چھتیں ڈال دی گئیں اور یوں مسجد مکمل ہوئی. یہ دنیا کی واحد مسجد ہے جس کے تمام ستون حیت، رنگ اور سائز میں مختلف ہیں، اور یہ مسجد سے پہلے کلیساؤں اور دیوی دیوتاؤں کے مندروں کی سپورٹ ہوتے تھے. ستونوں کے سائز مختلف ہیں، لہٰذا انہیں برابر کرنے کے لیے ان کے اوپر لکڑی کے تختے اور تنے لگا دیے گئے. مسجد کا منبر دنیا کا قدیم ترین اسلامی منبر ہے اور یہ 1400 سال سے اس جگہ پہ موجود ہے. تیونس کے لوگ مالکی فقہ کو مانتے ہیں. ملک کی تمام مسجدیں حکومت کے کنٹرول میں ہیں. مؤذن اور امام دونوں سرکاری ملازم ہوتے ہیں. اذان ایک ہی وقت میں ہوتی ہے اور آہستہ آواز میں ہوتی ہے. خطبہ حکومت کی طرف سے موصول ہوتا ہے اور امام اسے کاغذ سے پڑھ کر سنا دیتا ہے. یہ اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا. استنجا خانے اور وضو خانے مسجد سے کچھ فاصلے پر بنائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسجد ہر قسم کی نمی اور بو سے محفوظ رہتی ہے. مسجد ہے، مزہ آ گیا. نماز ظہر ادا کی ہے یہاں پہ. تو ابھی ہم تیونس شہر کی طرف جا رہے ہیں. مینار دیکھیں آپ مسجد کا. صحن وسیع اور خوبصورت ہے. چاروں اطراف حجرے ہیں. ان حجروں میں 7ویں اور 8ویں صدی میں مدرسہ قائم تھا اور یہاں مسافر بھی ٹھہرتے تھے. صحن کے فرش پر سفید ماربل لگا ہوا ہے. مسجد کا مینار شامی میناروں کی طرح چکور اور نکیلا ہے. مسجد کے اندر ایک بڑی مزے کی چیز لگی ہوئی ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ایک ایسٹرولوجیکل کلاک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ آپ کو 5 وقت کی نمازوں کا ٹائم بتاتی ہے. اس میں آپ دیکھیں یہ زوال کا ٹائم ادھر ہے اور فجر، ظہر، یہ عصر اس سائڈ پہ. مطلب سائے کی وجہ سے ہم جو معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. تیونس کے لوگ کھانے میں مرچیں بہت تیز استعمال کرتے ہیں. حط مايونيز. لا زيد حرحرها شيشه وبرا حمها وعاش وخال. مايونيز لا. مايونيز لا. تیونس کا اسٹریٹ فوڈ ہم ٹرائی کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں اسٹریٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایک سینڈوچ لیا ہم نے یہاں سے. بہت مزے کا ہے. یہ ایک اسپیشل اس کی دو ہے. اس طریقے کا میں نے کہیں اور اس سے پہلے نہیں دیکھا. کیروان شہر کو وزٹ کرنے کے بعد اب ہم تیونس کے کیپٹل تیونس کی طرف جا رہے ہیں.